السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ اس قرآن پاک کی اس صورت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے نبی سے ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ اے نبی جی، کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس رات کی کیا قیمت ہے؟ پھر ارشاد فرمایا کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور اس رات کو 1000 فرشتے آسمان سے اتارے جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں اتنے فرشتے زمین پہ اترتے ہیں کہ زمین کی جگہ تنگ پڑ جاتی ہے، یعنی زمین فرشتوں سے بھر جاتی ہے، اتنے فرشتے اتارے جاتے ہیں اس رات۔ یعنی اتنی سکون اور طمانینت اور اتنی برکت والی اور نور والی یہ رات ہے کہ اس رات میں نور اترتا ہے۔ فرشتے نورانی مخلوق ہیں تو ان کے ساتھ نورانیت اترتی ہے۔ اور اس کی علامات کے اندر آتا ہے شب قدر کی کہ رات جو ہے نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے نہ زیادہ گرم ہوتی، معتدل رات ہوتی ہے۔ بلکہ ایک روایت میں تو احادیث مبارکہ کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اس رات کی صبح میں نے اپنے آپ کو کیچڑ میں سجدہ کرتے ہوئے پایا۔ یعنی اس کی علامات میں سے ہے کہ اس رات بارش بھی ہو سکتی ہے، یعنی بارش کا ہونا تو یہ ممکن ہے اس رات، یعنی قدر معتدل یہ رات ہوتی ہے۔ جو شخص اس رات کو عبادت کر لے اور اس رات کو پا لے، گویا اس نے 83 برس اور 4 مہینے کچھ دن اس نے اس رات ایک رات میں عبادت کرنے کا ثواب حاصل کر لیا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے! یعنی کوئی ایسا شخص نہیں کہ جو 80 سال 85 سال 83 سال تک عبادت کرے، کوئی ہے ایسا؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ مسائل لگے ہوئے ہیں، کام ہیں، ساری چیزیں ہیں۔ تو کون مستقل ہے، کون ایسا شخص ہے جو مستقل عبادت میں لگا رہے؟ کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ جو ایک رات کو یہ پا لے، شب قدر کی ایک رات جس نے پا لی، اس نے گویا 83 برس اور کچھ مہینے اس نے جو ہے عبادت کا ثواب حاصل کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کی عمروں کو دیکھا تو بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ تھی، اور انہوں نے بہت زیادہ عبادتیں کی۔ تو اللہ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا، تو روایت کے اندر آتا ہے اس کی تلافی کے لیے اللہ جل شانہ نے اس رات کو اتارا۔ ایک دفعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا جس نے 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ جب صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس واقعے کو سنا تو ان کو بڑا رشک ہوا، تو اس کی تلافی کے لیے اللہ جل شانہ نے یہ رات مرحمت فرمائی۔ تو میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی امتوں کو یہ رات نہیں ملی، اور جیسا کہ اس رات کے اندر جو عبادت کر لے اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور پچھلی امتوں کو یہ انعام نہیں ملا، نہ یہ رات ملی نہ گناہوں کی معافی ملی۔ تو یہ اللہ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہے کہ ان کے طفیل اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو یہ رات سے نوازا، یہ رات مجھے اور آپ کو مرحمت فرمائی۔ جب اللہ پاک جل شانہ اتنا نواز رہا ہے ہمیں اور انعامات دے رہا ہے، دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے، میں اور آپ نہ لیں تو کتنی کم قسمتی کی بات ہے۔ تھوڑا سا طے کرنے کی بات ہے، تھوڑا سا تڑپ کی بات ہے۔ جب انسان کے دل کے اندر تڑپ پیدا ہو جائے، شوق پیدا ہو جائے، جیسے انسان، اللہ معاف کریں، ہم آج کل جیسے موبائل دیکھنے کے اندر اتنا مگن ہوتے ہیں، اتنا ہمیں مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں گھنٹوں ہم چلاتے رہتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔
تو کاش کہ ایسا شوق اور ایسا طلب اور ایسی لگن جو ہے ہمیں عبادات کے اندر مل جائے، عبادات کے اندر ہمیں نصیب ہو جائے، اور یہ شوق عبادات کرنے میں ہم لگائیں اور اس رات کو حاصل کرنے کے لیے لگائیں۔ 10 راتیں ہیں اور الحمدللہ ماشاءاللہ مسلمان مسجدوں کے اندر اعتکاف کے اندر اس رات کو حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ تو گویا کہ اللہ کے دربار میں بیٹھ کے، اور جو کسی کے در پہ چلا جاتا ہے وہ اسے معاف کر ہی دیتا ہے، جتنا بھی سخت ہو، جتنا بھی پتھر دل ہو، کوئی اس کے دروازے پہ، کوئی اس کی چوکھٹ پہ چلا جائے تو معاف کر ہی دیتا ہے۔ اللہ کی چوکھٹ پہ جا کے یہ اعتکاف والے بیٹھ گئے ہیں، مسجدوں میں بیٹھ گئے کہ اے اللہ تو بس ہمیں معاف کرے گا تو پھر ہم جائیں گے۔ ان کو تو یہ رات انشاءاللہ نصیب ہو ہی جائے گی، لیکن جو کسی وجہ سے اعتکاف میں نہ بیٹھ پائے وہ گھر میں اس رات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نوافل عبادات گھر میں انجام دیتے تھے، تو میرے آپ کے لیے بھی موقع ہے، اور ہمارے ہاں تو اکثر نوجوان اور اکثر لوگ رات جاگ کے گزارتے ہیں، تو یہ کتنا اچھا موقع ہے کہ ہم بھی اگر 10 راتیں، زیادہ نہیں، اگر 10 راتیں نہیں جا سکتے تو کم سے کم جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ شب قدر کی رات کو اخیر عشرے کی طاق راتوں میں پاؤ، 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب اور 29ویں شب، جو ان 5 راتوں میں، چلیں 10 راتیں ہم نہیں جاگ سکتے، 5 راتوں میں جاگ لیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، لگن کی، تڑپ کی بات ہے، شوق کی بات ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں شب قدر کی رات نصیب فرما دے۔ الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو۔ یعنی اگر مزہ آ جائے عبادات کا، نماز پڑھنے کا، نوافل ادا کرنے کا، تلاوت کرنے کا، لمبی لمبی دعائیں مانگنے کا مزہ آ جائے، تو پھر جو ہے کہاں پتہ چلتا ہے وقت کا، پھر تو وقت ایسے گزر جاتا ہے انسان کو پتہ ہی نہیں لگتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، مشہور ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رکعت کے اندر سارا قرآن شریف پڑھ لیتے تھے، مزہ لگ گیا تھا، تلاوت کا مزہ تھا کہ پڑھتے 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 پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ ساری رات گزر جاتی تھی۔ تو کاش یہ شوق اور یہ جذبہ یہ مجھے اور آپ کو بھی نصیب ہو جائے۔ اللہ سے مانگنے کی چیز ہے، اور جتنا اللہ سے میں اور آپ مانگیں گے دعاؤں کے ذریعے سے کہ اے اللہ، جس طرح تو نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو صفات عطا فرمائیں، اور جن صفات کے ساتھ انہوں نے اس رات کو حاصل کیا اور جن صفات کے ساتھ وہ عبادات کرتے تھے، اے اللہ وہ صفات اے اللہ مجھے بھی نصیب فرما دے، تاکہ میں بھی ان صفات کے ساتھ عبادات کروں اور تیری رحمتوں کو، تیری برکتوں کو حاصل کروں۔ تو کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ پاک جل شانہ میری اور آپ کی دعاؤں کو قبول کرے، اور وہ شوق اور وہ لذت اور وہ مزہ اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرما دے۔ تو اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک جل شانہ مجھے اور آپ کو اس شب قدر کی مبارک رات نصیب فرمائے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کی رات کا بتا سکیں، لیکن جب باہر آئے تو 2 مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ مجھے یہ رات دکھلا دی گئی تھی لیکن 2 مسلمانوں کے جھگڑنے کی وجہ سے یہ بھلا دی گئی۔ تو یہ جھگڑا کرنا اور آپس کی نا اتفاقی یہ اتنی بری چیز ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے پیارے نبی کو یہ اتنی بڑی رات بھلا دی گئی۔ اس لیے میں اور آپ کوشش کریں کہ ہمارا کسی سے اگر جھگڑا ہوا ہے، کسی سے ہم ناراض ہیں، تو کوشش کریں کہ پہلے ہی معافی تلافی کر لیں تاکہ جو ہے یہ رات ہمیں مل سکے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر یہ رات مجھے مل جائے تو میں اس رات کو کیا دعا مانگوں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر اور جامع دعا بتائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اور جو دوسروں کو معاف کرتے ہیں تو اس کو بھی پسند کرتا ہے، اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو اللہ جل شانہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیں اور شب قدر کی مبارک رات ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔